نئی آبادی میں یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کسی ایسی کالونی میں جہاں ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، پڑوسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان مر گیا، پھر وہ پولیس کو خبر کرتا ہے، محکمے کو، ہماری آن ہماری شہرباز پٹھان صاحب تشریف لا چکے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سالوں کا جو ضلع بجنور کا شہری سفر ہے، دنیا میں افرادیت اور ضلع بجنور کا نام روشن کیا ہے، تو شاہد انجم ان میں ایک نام ہوگا۔ تعلقات کے جنگل کی نیل گائے ہوں میں، مجھے تو گاؤں کا سادھو شاہد انجم صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بڑا پیارا نام، اور میرے تو بڑے بھائی اور میرے پڑوسی ہیں دلی میں، جہاں میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، میری دیوار سے ملی ہوئی آپ کے آفس کی دیوار ہے، تو ہم ایک دوسرے کی دیواریں پھلانگ سکتے ہیں۔ سنجیو نگم صاحب اس لیے بھی قابل احترام ہیں، جب ہم اندھیروں کی بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ روشن شمع جلائے ہوئے، اور یہ بات خالی زبانی نہیں ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے یار اندر سے تو یہ بھی وہی ہے، لیکن اندر سے یہ بھی اتنا ہی پاک اور صاف ہے جتنا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں سنجیو نگم صاحب آپ کا بھی سواگت کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کسی ایسی بستی کے باشندے نہیں ہیں، ایک ایسی تہذیبی بستی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تہذیبی تاریخ صدیوں پرانی ہے، 200 سال بھی نہیں، 300 سال بھی نہیں، بلکہ ہزاروں سال پرانا یہ شہر ہے چاندپور۔ اور چاندپور کو ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ ہر دور میں چاندپور نے ادب کی شمع کو روشن کیا ہے، ادب کے چراغ جلائے ہیں۔ قائم چاندپوری سے لے کر آج ہم یہاں پر موجود ہیں، شکیل جمالی صاحب کا نام بھی فہرست میں موجود ہے، اور آپ کے علاقے کے ایک جسے کہتے ہیں باقاعدہ شیرباز پٹھان صاحب، جنہیں پورا ہندوستان جانتا ہے ان کے تعلق سے، ان کی کوششوں کے تعلق سے۔ تو بہرحال ہمیں یہ احساس بار بار رہنا چاہیے کہ ہمارا تعلق چاندپور جیسی زرخیز سرزمین سے ہے۔ اور آخر میں بس میں اتنا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ جو قوم ادب اور شاعری سے دور ہوتی ہے اس کی پہچان مٹنے میں وقت نہیں لگتا، یعنی اگر ہمیں مضبوط اور مستحکم ہونا ہے تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہی ہوگا۔ میں علاقے سے گزرتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر بچے سلام کرتے ہیں، نمسکار کرتے ہیں، آداب کرتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے کچھ سالوں سے اب یہ فرق آ گیا ہے کہ اب بچے سلام کرنا انہوں نے بند کر دیا۔ اب وہ نمبر ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیں۔ وہ اخلاقی ڈاکٹر یونس مدہوش صاحب کو ہم سب جانتے ہیں ان کی شاعری کے تعلق سے بھی، اور جو ان کی پیشے ورانہ خدمات تھیں ان کے تعلق سے بھی۔ یہ تہذیبی اور ثقافتی جو منظرنامہ ہے پوری دنیا کا، اس میں ہم، اور میں بس تھوڑی چالاکی یہ کرتا ہوں کہ جب دلی میں ہوتا ہوں تو دلی والوں کے سامنے اپنے آپ کو دلی والا کہتا رہتا ہوں، جب چاندپور آتا ہوں تو میں چاندپور کا ذکر پورے زور و شور کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کرتا ہوں۔ ہمیں شمع روشن کرنی ہے، تپش محسوس ہوتی تھی، اب LED کا زمانہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، چراغ سے چراغ اپنا آپا بھول کر شاعروں اور شاعرات کی طرف لپکنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم چاندپور میں ہیں، کسی معمولی شہر میں نہیں ہیں۔ چاندپور نے تہذیب سکھائی ہے۔ ہم محبت کی شاعری بھی سنیں گے تو اسی سلیقے کے ساتھ سنیں گے۔ ہم کوئی سنجیدہ شاعری جب ہم تک پہنچے گی کسی سنجیدہ موضوعات سے جس میں سماج، بہرحال ہمیں فخر ہے کہ ہم چاندپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر یونس مدہوش صاحب، میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ اور دیگر جو معتبر معزز شعراء ہیں سب سے بھی التجا کرتا ہوں، سنجیو نگم صاحب، اجے اب صاحب، آپ بھی، عبد الرحمن منصور صاحب سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی پلیز ہمارے سبھی شاعر ساتھ دے دیں ہمارا اس چراغ کو جلانے میں۔ اور ان لوگوں کا احترام اس لیے ایک شور بن چکے ہیں جو صرف اسکرال کر رہی ہے موبائل کو،
اور وہ کنٹینٹ اس کے بارے میں ایک شعری محفل، ایک ادب کی محفل کو آراستہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کی خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے. ہر ایک ہندی کویتا کو الگ کرتے شاید دیر سے حاصل ہوتی، لیکن یہ جو جدوجہد ہے ہر ایک فرد کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. مشاعرے کا مشکل ترین کام ہوتا ہے ڈرامہ، یعنی سے مجھے جام پلاتے رہنا اور کوئی آ کر نہ کہیں رنگ حقیقت بھر دے. کوئی آ کر نہ کہیں رنگ حقیقت بھر دے. تم خیالوں میں ہی تصویر بناتے رہنا. بہت اچھا. تم خیالوں میں ہی تصویر بناتے رہنا. اور جس کی فطرت میں ہے ڈسنا وہ ڈسے گا ایک دن. واہ. جس کی فطرت میں ہے ڈسنا وہ ڈسے گا ایک دن. سانپ کو کتنا بھی تم دودھ پلاتے رہنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جس کی فطرت میں ہے ڈسنا وہ ڈسے گا ایک دن. سانپ کو کتنا بھی تم دودھ پلاتے رہنا. اتنا آسان نہیں ہجرت کو گوارا کرنا. اتنا آسان نہیں ہجرت کو گوارا کرنا. یعنی خود اپنے اجڑنے کا نظارہ کرنا. یعنی خود اپنے اجڑنے کا نظارہ کرنا. شعر دیکھیں کہ یاد اتنی نہ ستاتی ہمیں پھر اپنوں کی. یاد اتنی نہ ستاتی ہمیں پھر اپنوں کی. سیکھ لیتے جو اگر تنہا گزارا کرنا. سیکھ لیتے جو اگر تنہا گزارا کرنا. تم نے کپڑوں کی طرح روز ہی بدلے عاشق. تم نے کپڑوں کی طرح روز ہی بدلے عاشق. ہم نے سوچا بھی نہیں عشق دوبارہ. تم نے کپڑوں کی طرح روز ہی بدلے عاشق. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. ہم نے سوچا بھی نہیں عشق دوبارہ کرنا. شعر ملاحظہ کریں کہ زندگی سمجھے نہ سمجھے یہ اس کی مرضی. زندگی سمجھے نہ سمجھے یہ اس کی مرضی. موت کا کام تو ہے روز اشارہ کرنا. کیا کہنے، کیا موت کہنے. کا کام تو ہے روز اشارہ کرنا. موت کا کام تو ہے روز اشارہ کرنا. شعر دیکھیں کہ کتنے ارمان وہ سینے میں جگہ دیتا ہے. کتنے ارمان وہ سینے میں جگہ دیتا ہے. کتنے ارمان وہ سینے
क्या कहने दूर के फूल सुहाने नजर आते हैं। और शेर मक्ता समाप्त करें। जी तवज्जो सांप ख्वाहिश के जिया यूं ही नहीं पलते हैं। सांप ख्वाहिश के जिया यूं ही नहीं पलते हैं। कितना कितना